آج شعبان کی 15ویں شب ہے، نصف رات ہے۔ اس رات کو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج وہ قدر و منزلت والی شب ہے جس میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش برستی رہتی ہے۔ وہ مبارک شب ہے جس میں طلوع صبح تک سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ وہ رات ہے جس میں ملائکہ ہر حکم خدا لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات جو بندہ مومن کے لیے مغفرت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ وہ رات جو خدا کے مومن بندوں کے لیے بخشش کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ وہ رات جو مانگنے والوں کو خدا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ رات جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، روزی کے طلبگاروں کو وافر رزق، خیر کے بھکاریوں کو خیرات، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش اور گناہ گاروں کو نوید مغفرت عطا کر جاتی ہے۔ وہ رات جو سراسر امن کی پیغامبر ہے، جو سراپا سلامتی ہے۔ روز و شب معصیت کی تسبیح رولنے والوں کو، وفا کا دم بھر کر پھر اسے بھلانے والوں کو وہ پکار پکار کر بلاتا ہے اور کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اور سچے مسلمان ہو جاؤ۔ رات کو پچھلے پہر جب ایک عالم نیند میں ڈوبا ہوتا ہے، وہ پہلے آسمان پر متوجہ ہو کر صدا دیتا ہے کوئی سوالی، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ لینے والے محو استراحت ہوتے ہیں، لیکن الذین یبیتون لربہم کا لقب پانے والے، رکوع و سجود میں راتیں گزارنے والے ہر رات کو اٹھتے ہیں اور پروردگار کے حضور حاضر ہوتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، مراد پا کر کامیاب ہو جاتے ہیں، رحمت و مغفرت سے جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ ان کی کوئی رات خالی نہیں جاتی، ہر رات نجات کی رات ہوتی ہے، مگر رب کریم ہم گناہ گاروں پر اس قدر مہربان ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ رب کائنات نے دیکھا کہ کاملین، واصلین، شب بیدار اولیاء اللہ میدان لے گئے، ان عطاؤں اور نوازشوں سے گناہ گاروں نے کچھ نہیں لیا۔ وہ مغفرت کی صدائیں دیتا رہا، یہ پڑے سوتے رہے، وہ ابر کرم برساتا رہا اور یہ محو خواب رہے، مگر دیکھا یہی گیا کہ یہ رات کے پچھلے پہر اٹھ نہیں سکتے اور وہ انہیں محروم رکھ نہیں سکتا۔ وہ ان پر بہت کرم فرماتا ہے، ان پر غفلت حاوی ہے، اس پر رحمت غالب ہے۔ تبھی تو یہ غلبہ رحمت اس کا مقتضی ہوا کہ سال کی راتوں میں ایک رات ایسی بھی رکھی جائے جس میں پچھلے پہر کی قید نہ ہو۔ غروب آفتاب سے لے کر سپیدہ سحر تک تمام شب رب کائنات آسمان دنیا سے بخشش لٹاتا رہے تاکہ بندوں پر اس کے کرم کی حجت تمام ہو جائے، رحمت کی معراج ہو جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ لوگوں دوڑو اپنے رب کے عفو و کرم کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی پنہائی میں زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ لوگوں، اگر تم سے معصیت سرزد ہو گئی ہے یا تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو یہ ایسا داغ نہیں جو دھویا نہ جا سکے، ایک دو گناہوں کی بات نہیں، اگر تم گناہوں کے سمندر بھی لے کر آئے تو وہ معاف کر دے گا۔ کرم خدا بندی کے بہرے بے کراں کے سامنے ایک دل کی سیاہی کی کیا حقیقت، پوری کائنات کی سیاہی بھی ہو تو دھل جائے گی، تم آؤ تو صحیح۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے اور بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور جب کتاب ختم ہوگی تو اللہ اس سے فرمائے گا میرے بندے، تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بیان فرمایا تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میری چوکھٹ پر آیا ہے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی رات
7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اس کے محبوب کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کر کے کبھی لبوں پر درود و سلام کے گجرے سجا کر تو کبھی توبہ و استغفار کا ورد کرتے کرتے اشک ندامت بہا کر دوڑو اے عاصیوں دوڑو اور منا لو اپنے رب کو کہ یہ موقع ہے، لوٹ لو اس رات کی عطائیں اور نوازشیں کہ یہ سب تمہاری ہیں۔ ساقی تمہارا ہے، مینا تمہارا ہے، بادہ و ساغر تمہارا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی اور اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔